اب آئیے اس پر عید منانا کیسا ہے، خوشی منانا کیسا ہے؟ اس پر خوشی منانا ایمان کی گواہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منائی، اور تمام صحابہ نے منائی، خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اب آئیے، ولایت علی سے خوش وہی ہوتا ہے جس کے اندر انسانیت کی حرمت بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے ولایت علی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایمان والوں کا سلسلہ ہے۔ آج بھی ایمان والے ہی ولایت علی کے اس دن کی یاد مناتے ہیں جس دن یہ ٹائٹل دیا گیا تھا، تو اسے عید غدیر کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اور بڑے چڑھ جاتے ہیں مولوی بیچارے، ذہنی پست ہیں نا، اور ذہنی عیاش بھی ہیں۔ جو چیز ان کے منشا میں آئے کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ٹھیک ہے، اور جو چیز منشا میں نہ آئے واہ خواہ و قرآن کی آیت ہے تو اسے نہیں مانا۔ مجھے بتائیے، خود اس کلام الہی کے مقتضا کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کی خوشی اسی میں ہے، اے رسول اپنی نبوت کے بعد ولایت علی کا اعلان کر دو۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کائنات کا کوئی شخص، کوئی بدبخت، کہ اللہ نے ناراض ہو کر یہ اعلان کا حکم دیا؟ نہیں، اللہ نے اپنی الوہی خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو گویا ولایت علی کے دن پر خوشیوں کا اظہار کرنا خدائے ذوالجلال کی سنت ہے، اور پھر اس خوشی کو فرط جذبات میں بیان کرنا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا اصحاب رسول علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ جو سنت اس تصور میں آئے وہ تو کم از کم واجب کا درجہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا خوش، رسول خوش، ہاں نہیں خوش، یا ابلیس خوش نہیں، یا مولوی خوش نہیں ہے، یا ملا خوش نہیں ہے، جس کا تعلق اموی دین سے ہے۔ نبوی دین والا خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جب بھی یوم غدیر آتا ہے، یہ موسمی مینڈکوں کی طرح مولوی بے موسمہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عید غدیر کیوں آئی ہے جی، یہ کہاں لکھی ہے، فلاں لکھی ہے، فلاں لکھی ہے، کہاں لکھی ہے؟ بے شرمو، جب آپ اپنے کے لیے اپنی عیدوں پر کرتے ہو اظہار، تو اس وقت حوالے دیتے ہو۔ مثلا ہم بریلوی ہیں تو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، سبحان اللہ، بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کائنات کو رونق بخشی گئی، اور ہم اس دن کو سیلیبریٹ کر کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بھائی قرآن کہتا ہے کہ جس وقت قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون، جب بھی تم پر اللہ کا فضل اور احسان ہو، اس کی رحمت ہو، تو تم پر واجب ہے کہ خوشی کا اظہار کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشیاں ہم مناتے ہیں، الحمدللہ بحمدللہ تعالیٰ، نعت خوانی ہوتی ہے، وعظ نصیحت ہوتی ہے، علماء بولتے ہیں سبحان اللہ، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، فلاں یا فرط جذبات کا اظہار کرتے ہیں نا جی۔ تو جس دن نبوت کا بعد، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہر یہ تاریخ انسانیت کا ایک پورا ایک تسلسل رہا ہے کہ جب بھی کوئی نبی تشریف لاتے، اپنا تبلیغی دور ختم کر کے واپس تشریف لے جاتے دنیا سے، تو اس وقت بعد میں ان کی امتیں بگڑ جایا کرتی تھی، اور وہ اپنی کتابوں کے اندر بگاڑ کر دیتی تھیں، اپنے رویوں کے اندر بگاڑ کر دیتی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نئے نبی کا اہتمام کر کے اس قوم میں بھیجتے، یا تو اسی شریعت کو از سر نو دوبارہ وہ بیان کرتے، یا نئی شریعت لے کر آتے تاکہ قومیں بگڑے نہیں ہیں۔ تو اب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو اہتمام قدرت ہے نبوت کی حرمتوں کو تسلسل پذیر رکھنے کے لیے، نبوی پیغام اور شریعت کو تازہ دم رکھنے کے لیے، باوقار رکھنے کے لیے، تو پھر یہ نبوت کا تو ٹائٹل مناسب ہی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد۔ ظاہر ہے پھر کسی ٹائٹل پر اس نبوت کی حفاظت تو کرنی تھی، جس نے اس شریعت کو تازہ رکھنا تھا، جس نے اس شریعت کو قائم رکھنا تھا، جس نے اس دین کی بقا کو دائمی عظمت بخشنی تھی، اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو اللہ نے نبی کی زبان سے ولایت علی کا اعلان فرمایا اس لیے کہ تاکہ قیامت تک اس دین کی حفاظت کا انتظام ہو جائے۔ یہ اعلان ولایت نبی حفاظت دین کی ضمانت ہے۔ اس پر تو انشاءاللہ 24-25 گھنٹے میں گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ اعلان ولایت جو ہے حفاظت دین ہے، اور قرآن کریم کی نص کے اندر موجود ہے کہ آپ کا تو حبیب آخری وقت آ گیا ہے، اب آپ کی ذات سے جو وابستہ حقیقتیں ہیں ان کو اگر کوئی حقیقت زندہ رکھ سکتی ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ تو اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اعلان فرمانے پر اپنا اعلان فرمایا، اور پھر بار بار خطبے دیے، انی تارکم فیکم الثقلین، تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اطرت پاک، اور قرآن کے اندر اور میری اطرت کے اندر ہی ہدایت ہے۔ جب تک تم ان سے جڑے رہو گے
ہمیشہ ہدایت پر رہو گے، اور ان سے الگ ہو جاؤ گے تو پھر ہدایت سے خالی رہو گے، نجات سے بے بہرہ رہو گے۔ تو لہٰذا یہ تو امت کی نجات کا اعلان ہے، امت کی بھلائی کا اعلان ہے، دین کی حفاظت کا اعلان ہے، بقائے دین کا نام ہے اعلان ہے۔ اس پر خوشی فطرت ہے، ہر صاحب فطرت اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، جس طرح حضرت عمر نے کیا، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا، اور دیگر صحابہ نے، امہات المومنین نے کیا۔ تو جن کے اندر فطرت ہی نہیں ہے وہ ہیں ہی خبیث الفطرت، ان کو اس عید سے چڑ ہے، اس لیے وہ حوالے مانگتے ہیں۔ او بے شرمو، کبھی قرآن پڑھا کرو۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ کی قوم پر، علیہ السلام کی قوم پر اگر پکوان اترے، پکا پکایا کھانا آئے تو پھر اس دن کو عید کہا جاتا ہے۔ او بھائی روٹی آئے، بٹیرے آئیں تو وہ دن عید ہے اس قوم کے لیے، اس نبی کے لیے۔ تو جس قوم کو ولایت کے نور سے نوازا جائے اور اس ولایت کا سرچشمہ مولا علی کو قرار دیا جائے، اس سے بھی بڑی کوئی عید ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ بڑی عیدوں سے بڑی عید ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بہت بڑی عید ہے، پھر اس کے بعد یہ جو اہتمام قدرت ہے یہ بڑی عید ہے۔ باقی عیدوں کا تعلق جو ہے وہ اعمال سے ہے۔ ہم جس وقت رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو اعمال کا ٹائٹل یہ ہوتا ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس مشقت پر اپنی خوشی کا اظہار فرما کے ہمیں ہماری مغفرت فرماتے ہیں، نجات فرماتے ہیں، ہم پر رحمت فرماتے ہیں، اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بڑی عید پر، بقرعید پر ایک عرس ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہم اس عرس کے اندر اپنی شرکت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں وغیرہ۔ تو وہ ہیں ثواب کی عظمت میں عیدیں، اور یہ ہیں ایمان کی عظمت میں عیدیں۔ عید میلاد النبی کے ساتھ ایمان وابستہ نہ ہو تو بھی ایمان نہیں ہے، اور عید غدیر کے ساتھ بھی ایمان وابستہ نہ ہو تو بھی عید نہیں ہے، چونکہ نظم نص یہ کہہ رہا ہے اصبحت الیوم ولی کل مومن، یہ حضرت عمر کے کلمات طیبات ہیں۔ انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کے کلمات طیبات، یہ دیگر صحابہ کرام کے فتح جذبات اور احساسات انشاءاللہ آپ کو میں پہنچاتا رہوں گا۔ یہ ایک وسیع ترین عنوان ہے، تو لہٰذا یہ بڑی عید ہے، اور اس میں صرف صاحبان ایمان کے لیے عید ہے۔ جو بے ایمان ہے وہ اس عید کے قریب نہیں آتا اور نہ اسے آنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔